نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر مجلس محترم حاجی محمد ارشد اچھی بھائی صاحب اور محترم حاجی محمد امین القادری صاحب، دیگر پروفیسرز صاحبان، معزز اساتذہ، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جملہ ریسرچ اسکالرز اور ریسرچرز، علماء و معلمین اور جملہ طلباء و متعلمین، الحمدللہ تعالی آج کی یہ مجلس اپنی نوعیت کی ایک منفرد مجلس ہے. بہت خوبصورت اہتمام کیا ہے، جس میں لاہور اور فیصل آباد دونوں جگہوں سے سینکڑوں کی تعداد میں وہ متعلمین اور محققین، ریسرچ اسکالرز اور اسٹوڈنٹس جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں علوم اسلامیہ کے مختلف مضامین اور میادین میں، اور ایم فل کر رہے ہیں، وہ دونوں جگہ پر جمع ہیں. اللہ رب العزت کی یہ توفیق ہے کہ وہ سوسائٹی کو بیدار مغز، وسیع النظر اور دینی علوم میں گہرائی اور گہرائی رکھنے والے علماء اور اسکالرز تیار کرنے کے عمل میں اپنے وسائل خرچ کر رہے ہیں، شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نفلی عبادت درجے میں اس کے برابر ہو سکے. علماء تیار کرنا معاشرے کو علم دین کے فروغ کے لیے اور دعوت حق کے فروغ کے لیے، معاشرے کو ایسی شخصیات تیار کر کے مہیا کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، انہیں اسپانسر کرنا، انہیں سپورٹ کرنا، یہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کے استحکام کے لیے اور معاشرے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے رسول کے دین کے نور کو عام کرنے کے لیے بہت بڑا گراں قدر کام ہے. اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں قبول فرمائے اور ان میں بڑی برکات اور ثمرات پیدا فرمائے. آج کی گفتگو کا موضوع ہے دور حاضر میں دعوت دین کے تقاضے اور داعی کے اوصاف، اور ساتھ یہ پہلو بھی موضوع میں شامل ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں
موجودہ دور میں جو معاشرتی اور سماجی مسائل درپیش ہوتے ہیں، علماء کو، داعیان حق کو اور دین پر عمل کی خواہش رکھنے والوں کو، تو علماء اور داعی ان مسائل کا حل کس طرح پیش کریں، ان کا منہج، ان کا اسلوب، اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے، ہر عالم کے لیے، ہر معلم کے لیے، ہر مربی کے لیے، ہر داعی کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، اور حق کے ہر متلاشی کے لیے جو دین سمجھنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے اور دین پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس فہم اور معرفت سے ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہے اور موضوع میں اتنی وسعت ہے کہ اس موضوع پر کئی نشستیں ہوں اور ایک طویل سیریز ہو، تو تب بھی جا کے مشکل سے اس موضوع کے جمیع پہلوؤں کا اور جہات کا احاطہ ممکن ہوگا۔ اس کے بہت سارے گوشے ہیں۔ آج میں چند ایک پہلو اختصار کے ساتھ جتنے اس وقت کے دامن میں ممکن ہے میں ان کا بیان کروں گا، اور صاف ظاہر ہے بہت سی اہم چیزیں کہ وقت کی تنگی جن کے بیان کی اجازت نہیں دے گی وہ چھوڑ دوں گا۔ اس موضوع پر میری چند تصانیف ہیں، آپ میں سے بعض کو شاید معلوم نہیں ہوگا، جو براہ راست اس سبجیکٹ پر ہیں یا بالواسطہ اسی سبجیکٹ اور اس موضوع کو سمجھنے میں بڑی ممد اور معاون ہیں۔ ان کو کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم آج کی نشست میں جو کچھ اس نشست کے حصے میں اللہ رب العزت کو منظور ہے اس کا بیان کر سکیں۔ ایک تو اہم کتابچہ ہے میرا، یہ 80s کے زمانے میں، یعنی پہلی بار یہ 1988 میں چھپا تھا، یہ رسالہ 1988 میں، اور غالباً لکھا تھا میں نے کوئی 1985 کے قریب، یعنی آج سے 35 سال قبل۔ یہ علماء کے لیے، اسکالرز کے لیے دعوت دین کی حکمت کو سمجھنے اور داعی کے اوصاف اور اس کے لیے کیا میتھڈولوجی ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کا نام ہے طاغوتی یلغار کے 4 محاذ: مادیت، اشراقیت، متنبیت اور معرضیت۔ اب ان کی تفصیل جو ہے وہ میرے اس کتابچے میں ہے، علماء کے لیے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے 40 حدیث میں میری تعلیم اور تعلم کی فضیلت و تکریم، حسن التکرم فی العلم والتعلیم والتعلم، یہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تحفۃ النقباء فی فضیلت العلم والعلماء، یعنی علم اور شعور کے فروغ کی اہمیت، دین کی دعوت کی، علم کو آگے پہنچانے کی اہمیت اور فضیلت پر، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے میری، تحفۃ النقباء۔ علماء اس کو سبقاً پڑھاتے ہیں، کئی نشستیں کرتے ہیں مختلف ممالک میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے کتاب، ہمارا دینی زوال اور اس کے تدارک کا سہ جہتی منہاج، یہ بھی رسالہ میرا وسط 80s میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تو میں نے 85-86 کے قریب ہوگا، مگر جو اشاعت اول کتاب کی پرنٹ لائن پر درج ہے وہ بھی فروری 1988 کی ہے، پہلی۔ اسی طرح مناہج العرفان فی لفظ القرآن، قرآن کے لفظ کے معنی پر مناہج العرفان ہے، یہ کتاب اس میں مفید ہوگی۔ ایک ہے حصول مقصد کی جد و جہد اور نتیجہ خیزی، اور ایک ہے پیغمبرانہ جد و جہد اور اس کے نتائج۔ ایک ہے اسلام اور تصور توازن و اعتدال۔ یہ میں نے چند ایک ایسے کوٹ کر دیے۔
ایک اور کتابچہ میرے سامنے ہے میری تصانیف میں سے، نور الیقین فی فضل خدمت الدین، یعنی خدمت دین کی یا دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت پر یہ 40 حدیث کی کتاب ہے اس انداز کی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کتب ہیں جن میں یہ مواد مل جائے گا، مگر یہ زیادہ ریلیونٹ ہیں، مختصر ہیں، اس لیے میں نے ان کو کوٹ کر دی۔ میں اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے میں اختصار کے ساتھ کچھ قرآنی آیات کا مطالعہ کرواتا ہوں آپ کو، اور اس کے مضامین کو اس سبجیکٹ کی مناسبت سے کہ دعوت دین کے تقاضے کیا ہیں اور داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اور دور حاضر میں ان کی امپلیکیشن، تو اس سبجیکٹ کے ریفرنس سے میں کچھ آیات کا اختصار سے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر میں ان میں سے 2-3 اہم چیزیں جن پر فوکس کرنا چاہوں گا وہ چن کے پھر ان کی تفصیل میں جاؤں گا، وہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا، ہم اس درجے میں بات کریں گے، وہ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے بعض پہلوؤں کا۔ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں جو نکات اخذ ہوتے ہیں، چونکہ آپ سب اسکالرز ہیں، عوام الناس کا اجتماع تو نہیں ہے، اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اس سے کم درجے میں جو ہیں ابھی پروسیس میں وہ ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں آلریڈی، تو آپ کے لیے اشارات کافی رہیں گے۔ یہ کتاب جو میری نور الیقین ہے، اس کی پہلی فصل ہے الدعوت والابلاغ، یعنی دعوت کے موضوع پر۔ اس میں میں نے ان آیات کریمہ کا چناؤ کیا ہے، اور پھر احادیث کا، چونکہ یہ بھی 40 کی شکل میں حدیث۔ میں ان آیات کریمہ کا ایک تجزیاتی مختصر سا مطالعہ کرواتا ہوں تاکہ کچھ پوائنٹس، بنیادی نکات اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس کو نمبر 1 لیتے ہیں۔ آپ اگر نوٹس بنائیں گے تو نمبر وار لکھتے چلے جائیں۔ اس وقت بنا رہے ہوں گے کچھ نوٹس یا کچھ بعد ازاں اس گفتگو کو سن کر بعد ازاں نوٹس اپنے ضرور بنائیے اپنے پاس۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ تم میں سے ایک طبقہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں۔ گویا قرآن مجید فوکس کرتا ہے، حکم دیتا ہے امت مسلمہ کو کہ سارے کے سارے علماء اور دعات داعی نہیں بن سکتے۔ ہاں، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، دعوت جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعوت عامہ اور ایک دعوت خاصہ۔ دعوت عامہ یعنی عام دعوت کے معنی میں ہر مسلمان، اس کے پاس کتنا علم ہے یا نہیں، ہر مسلمان داعی بن سکتا ہے، اور اس کا منصب ہے داعی ہونا۔ کیسے؟ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے وہ داعی ہے۔ یہ داعی کا معنی ہے۔ دعوت کا مطلب ہے بلانا۔ ہر وہ شخص جو کسی کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے آئیں، آج تقریب ہو رہی ہے، فیصل آباد میں ہو رہی ہے، لاہور میں منہاج القرآن کی یونیورسٹی کے کیمپس میں ہو رہی ہے، آج فلاں مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، جمعہ کا خطاب ہے، حلقہ درس ہے، اسٹڈی سرکل ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، درس الفقہ ہے، بزرگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، آئیں چلیں اس میں سنتے ہیں۔ یہ جو دعوت دے دی کہ آؤ اس نیک کام کے لیے چلیں، یہ بھی دعوت ہے، اور بلانے والے کو داعی کہتے ہیں۔ اب یہ دعوت عامہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں کوئی پڑھا لکھا ہونا بھی درکار نہیں۔ ہر شخص جو بھئی یہ بیمار ہے، ایک شخص آؤ اس کی عیادت کے لیے جائیں، ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے غریبوں کے لیے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، مکتب بن رہا ہے،
آغوش بن رہا ہے یتیم بچوں کے لیے، دین کے اور مراکز اور اشاعت دین کی فلاں جگہ کاوش ہو رہی، آؤ اس میں ہم چلے شریک ہوں، ہم بھی حصہ ڈالیں۔ جو آدمی دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے اور اس میں شرکت کے لیے لے جانے کی دعوت دیتا ہے، وہ داعی ہو گیا، اتنے عمل سے داعی ہو گیا۔ اس لحاظ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرد داعی ہے، ہر فرد۔ یعنی ایک شام کی نیک مجلس میں جس میں اللہ رسول کی بات ہوگی اور دین کا فہم ملے گا، اس کے لیے اگر کسی کو بلا لیا، آؤ دوستوں کو بھی چلو بھی اس کو سنتے ہیں، یہ بھی دعوت ہو گئی۔ اس سینس میں وہ داعی ہو گیا اور اس کو داعی ہونے کا اجر مل گیا۔ یہ دعوت عامہ ہے، اس کے لیے تو مخصوص شرائط نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اس نیکی میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کو دی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اس کا کتنا شعور ہے اور وہ کتنی ذمہ داری سے اس کو نبھاتا ہے۔ وہ ہر روز دن میں کئی مرتبہ دعوت کا عمل کر سکتا ہے، کار خیر کی طرف بلانا بس۔ اور دوسری یہ دعوت خاصہ جو آج کی نشست کا موضوع ہے، خاص دعوت دینا، اور اس کے لیے دعات کی، داعیان حق کی ایک جماعت تیار کرنا کہ جو دین کی دعوت دیں، دین کا علم، دین کی معرفت، اللہ کی توحید کی طرف، آقا علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، صالحیت کی طرف بلائیں، تقویٰ کی طرف بلائیں، ان کے مسائل کو حل کریں، انہیں دین کا فہم دیں، دین کے عمل میں درستگی کریں، سوچ میں درستگی کریں، زہد اور ورع پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں، گناہ سے، ضلالت سے، گمراہی سے، بد اعتقادی سے، بد عملی سے بچائیں، خیر کی طرف لے آئیں۔ الغرض یہ پھر ایک وسیع دائرہ ہے۔ اس کے لیے ٹیکنیکس چاہیے، میتھڈولوجی چاہیے، میکنزم چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، تربیت چاہیے، تیاری چاہیے۔ یہ دعوت خاصہ ہے جو ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے، جس کے لیے افراد تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ علم جتنا زیادہ ہوگا، علم نافع، اور اس کے ساتھ عمل صالح جتنا زیادہ ہوگا، تو وہ شخص داعی ہونے کے درجے میں بلند سے بلند تر ہوگا۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو دعوت عامہ کے درجے میں پوری امت داعی ہے، اگر وہ یہ ذمہ داری سمجھے اور ادا کرے، ہر شخص۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یہ دعوت خاصہ کی طرف اشارہ ہے۔ دعات کون سی؟ یدعون الی الخیر، وہ دعوت دے۔ تو علماء سے بہتر داعی امت میں کوئی نہیں ہوتا، جن کے پاس اللہ رب العزت نے علم دین کی نعمت جنہیں عطا کی ہے، اور وہ علم دین کی نعمت اس طرح آگے پہنچائیں کہ فقط علم کا بیان نہ ہو، بلکہ وہ جو دین کا علم ہے وہ ان کی اپنی زندگی میں بھی اور اگلے کی زندگی میں بھی عمل میں ڈل جائے، وہ ان کی سیرت بن جائے۔ یہ دعوت خاصہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو دعات کی جماعت تیار ہو، علماء اور اسکالرز ہوں۔ پھر فرمایا یدعون الی الخیر، دوسری چیز، اور وہ خیر کی طرف دعوت دیں۔ تو دعوت دین کو قرآن مجید نے فوکس کیا ہے الی الخیر۔ اس سے دوسری بات یہ اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ جس سے داعی کے اوصاف کلیئر ہوں گے اور دعوت کا تقاضا کلیئر ہوگا کہ داعی کا فوکس ہمیشہ خیر پہ رہنا چاہیے۔ داعی وہ ہے جس کی سوچ میں، جس کی زبان میں، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور کلمات میں، اس کی گفتگو میں، اس کی تقریر میں، اس کی تحریر میں، اس کے طرز عمل میں، اس کے بیہیویئر میں شر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کی پہلی شرط، دعات کی جماعت تیار ہو جائے، اور جب داعی تیار ہو جائے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سر تا پا خیر ہو، اس کے اندر شر کے لیے سپیس، گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی نہ اس کی سوچ میں کسی کے لیے شر آئے اور نہ اس کی زبان سے شر ادا ہو،
نہ گالی، نہ گلوچ، نہ بغض، نہ عناد، نہ دھمکیاں، نہ دوسرے کی بے عزتی، نہ توہین، نہ تحقیر، نہ تذلیل، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دنگا، نہ فساد، یہ ساری چیزیں شر ہیں۔ سو جس شخص کی سوچ، زبان، عمل میں شر آتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ امتن یدعون سے نکل جاتا ہے، وہ دائی نہیں رہتا، اس کا عمل دین کی دعوت نہیں ہے۔ جس نے دوسرے کی توہین کر دی، برا بھلا کہہ دیا، تذلیل کر دی، تحقیر کر دی، للکار دیا، فتنہ فساد پیدا کر دیا، جھگڑا پیدا کر دیا، امت کی تفریق پیدا کر دی، ہر وہ کام جو دین میں شر اور فساد ہے، جس سے اس کام کا صدور ہو یا ظہور ہو، وہ دائی نہ رہا، اس کا عمل دعوت دین نہ رہا۔ یہ آپ دیکھیے، میں نے توجہ دلوائی، یدعون الی الخیر، یہ جو کلمہ قرآنی ہے اس کا فوکس ہے اس پر کہ اس کا ساری دعوت خیر کی طرف ہو۔ اب خیر کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو کرے اس سے خیر نکلے، شر پیدا نہ ہو۔ پھر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پھر وہ ہمہ وقت بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ یہ دائی کے اوصاف میں کیا بلکہ شرائط میں ہے کہ امر بالمعروف، وہ کبھی سچائی کی بات کی تلقین کرنے سے نہ روکے، اور امر سے مراد یہ نہیں کہ تحکمانہ طریقے سے حکم دے، یہ نہیں۔ امر کا لفظ اس کے معنی میں بڑی عمومیت ہوتی، وسعت ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو ترغیب دے، یہ بھی امر ہے، تلقین کرے، یہ بھی امر ہے، تبلیغ کرے، یہ بھی امر ہے۔ کیسے کرے؟ زبان سے بھی، اور زبان سے بہتر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے اخلاق سے۔ وہ سب سے بہتر امر بالمعروف ہے کہ لوگ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر خیر کو پہچان جائیں، اور ینہون عن المنکر، اس طرح برائی سے روکے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی جد و جہد سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنی اشاعت سے بھی، کاوشوں سے بھی، انفرادی کوششوں سے بھی اور اجتماعی کوششوں سے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخری چیز فرمائی، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح کا جو لفظ ہے مفلحون، یہ اشارہ کرتا ہے کہ دائی وہ ہوگا جس کی جد و جہد کا اینڈ ریزلٹ فلاح ہو، جس کی تگ و دو کا جو نتیجہ ہے وہ خیر پر منتج ہو، فلاح پر منتج ہو، فساد پر منتج نہ ہو۔ یہ پہلی آیہ کریمہ کا آپ سمجھیں خلاصہ مکمل ہوا۔ اب دوسری آیہ کریمہ لیتا ہوں میں، وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67۔ اس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب آپ یعنی گویا پچھلی آیت کے تجزیے میں مجموعی طور پہ میں نے 6 نکات لیے ہیں، 6۔ اب اس سے 7واں نقطہ آپ ترتیب بناتے چلے جائیں، ہر آیت کے الگ الگ پوائنٹس ہو گئے۔ فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے، حق اترا ہے، وہ پہنچا دیں۔ تو اس سے جو دائی کی شرط اور اس کا وصف اور دعوت کا تقاضا معلوم ہوتا ہے کہ دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبلیغ حق میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہ کرے۔ جو حق اس تک پہنچا ہے، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے سنا ہے، جو اس نے سمجھا ہے، جو اس نے پایا ہے، وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ بلغ ما انزل الیک، جو چیز اس تک پہنچی ہے اس میں دوسرے کو شریک کرے۔ اس میں شیئرنگ کا کنسپٹ ہے۔ جو علم آپ کو ملا ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، جو خیر ملی ہے آگے پہنچائے، معرفت ملی ہے آگے پہنچائے، تقویٰ ملا ہے آگے پہنچائے، نیکی ملی ہے آگے پہنچائے، درد دل، محبت، مودت، لوگوں کے ساتھ انس کی تلقین ملی ہے آگے پہنچائے، نور ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے تمہارے دل و دماغ کو آگے پہنچائے۔ ہر خیر جو ملے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نعمت اللہ تمہیں دے وہ دوسروں پر خرچ کرے۔ تو گویا تو دائی وہ ہے جو بخل نہیں کرتا، کنجوس نہیں ہوتا، جو خیر ملتی ہے چھپاتا نہیں، اپنی ذات تک نہیں رکھتا، آگے منتقل کرتا ہے۔
اور پھر فرمایا لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو نقطہ ہے اس میں کتمان حق کی نفی ہے کہ حق کو کبھی چھپائے نہیں، نہ کسی کے خوف سے کہ اگر یہ کہہ دیا تو میرے خلاف کوئی ہو جائے گا، نہ کسی حرص اور لالچ سے، نہ کسی مفاد سے، اگر یہ بات میں نے کہہ دی تو میرے مفاد کو نقصان پہنچے گا، میری ذات کو نقصان پہنچے گا، میری انکم میں کمی آئے گی، میرے وسائل کم ہو جائیں گے، مجھے پیسے نہیں ملیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، کسی خوف و خطر اور حرص اور لالچ کی وجہ سے حق کو نہ چھپائے، جو حق ہے بتا دے، خواہ اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے مالی، دنیاوی، مادی، خواہ نہیں ہوتا۔ تو داعی کا حق ہے یہ ہے کہ حق مقدم ہو اظہار میں بھی اور کتمان کے امر میں بھی، تو کتمان حق نہ ہو۔ واللہ یعصمک من الناس، پھر آگے اسی آیت کا تیسرا نقطہ اور ہے، وہ یہ کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو بچائے گا، یعنی داعی بے خوف ہو، یہ اگلی شرط ہے۔ داعی کا اگلا وصف یہ ہے کہ اس کے اندر خوف و خطر نہ ہو، ڈرنے والا بزدل نہ ہو، بے خوف ہو، بے نیاز ہو، نہ حرص ہو، نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو، نہ خطر۔ داعی کے اندر جرأت ایمانی ہونی چاہیے، اس کا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا۔ آگے ہم آئیں گے کہ جب بے خوف و خطر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ پھر وہ لوگوں کی گردنیں اڑا دے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلے کہ میں نڈر آدمی ہوں، بے خوف ہو، نہیں، شر اور فساد کے لیے نڈر نہ ہو، حق اور خیر کے لیے بے خوف اور نڈر ہو۔ اس کے بعد ایک اور آیہ کریمہ ہے جو لے رہا ہوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108۔ وہ دعوت کے تقاضے کو اور داعی کے وصف کو بڑا خوب بیان کرتی۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی، اب اس کا تجزیہ کر رہا ہوں، اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے آیت ہے، پہلا حصہ، یہ دعوت اور داعی کے تقاضے اور وصف کو کلیئر کرتے ہوئے واضح کر دیتی ہے کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سبجیکٹ متعین ہو اور اس کا راستہ متعین ہو۔ داعی کنفیوزڈ نہیں ہونا چاہیے۔ قل ھذہ سبیلی، فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، یعنی راستے کا تعین ہو، اس کے سامنے کلیئرٹی ہو، اس کے دماغ میں، اس کے سوچ میں، اور اس کا مضمون کلیئر ہو، سبجیکٹ اسے پتہ ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا میتھڈ یوز کرنا چاہتا ہوں، کس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میکنزم کیا ہے، مضمون بھی، طریقہ بھی، نتیجہ بھی، پورا میکنزم اور میتھوڈولوجی اس کا کلیئر ہو۔ یہ ہے قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ تو گویا داعی کے ذہن میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ جب وہ خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہے تو اس کی دعوت بھی کنفیوزڈ ہوگی، وہ اگلوں کو بھی کنفیوز کرے گا۔ جب دعوت کے لیے آپ جائیں گے، خطاب کے لیے جائیں تو پہلے تیاری کریں۔ میں اس کو یوں کہوں گا ٹریننگ کے طور پہ کہ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ خطاب کرنا ہے، آدھا گھنٹہ، تو اس کے پیچھے کم سے کم 4 گھنٹے کی تیاری، مطالعہ۔ آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے تو پیچھے 4 گھنٹے کم سے کم آپ نے ہمہ تن متوجہ ہو کر یکسوئی سے مطالعہ کیا اور اس کی پوری آؤٹ لائن بنائیں، سبجیکٹ کو تیار کریں، اس کا سٹرکچر تیار کریں، اس کی آؤٹ لائن بنائیں، اس میں پرائورٹیز بنائیں، ترتیب کے ساتھ اس کے مقدمات قائم کریں، پھر اگلا سبجیکٹ کریں، پھر اگلا سبجیکٹ کریں، اس کا راستہ، میتھوڈولوجی مقرر کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بات کر کے میں نے سمجھانا کیا ہے اور سننے والوں کو پہنچانا کہاں پر ہے، کس نتیجے پر پہنچانا ہے، یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں پہلے وضع ہونا چاہیے۔ یہ داعی ہے۔
جو اس چیز کو تعین کیے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے خطاب کے لیے اور دعوت دینے کے لیے، جتنا کنفیوژن اس کے اندر ہے اس سے 10 گنا کنفیوژن آگے منتقل کر دے گا۔ یہ ھذہ سبیلی کا معنی بتایا۔ اس کا اگلا پوائنٹ پھر اسی آیت کریم پر، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو بڑی ایک اہم وصف اور شرط دائی کا بیان کیا، اور دعوت کی شرط کہ دعوت الی اللہ ہونی چاہیے۔ دائی کا مرکز اور محور اور دائی کی دعوت کی سمت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے مفاد کی طرف نہیں، اپنی عزت اور جاہ و منصب بنانے کے لیے نہیں، اوروں کے سامنے اپنا علمی غلبہ تغلب، اپنی برتری بنانے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنانے کے لیے نہیں، اپنا معتقد اور فالوور بنانے کے لیے نہیں۔ اگر یہ ذہن میں آئے گا تو الی نفسک ہے، پھر ادعو الی نفسی، میں لوگوں کو اپنی نفس کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دین نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا کہ دعوت دین صرف یہ ہے کہ اس کی سمت دعوت کی الی اللہ ہو، اللہ کی طرف بلائے، نفس کو نکال دے۔ جو شخص اپنے نفس کو جتنا نکال دیتا ہے اپنے دعوت کے کام سے، بے نفس ہو جاتا ہے، بے غرض ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے۔ جو اپنی دعوت میں اپنی عزت کا جتنا خیال نہیں کرتا، میری عزت، میرا ترفع، میری بلندی، میری عقیدت، میری پاپولیرٹی، میری مقبولیت، یہ سب نفس کی شیطانی ہے۔ جو آدمی اس کو جتنا نکال دیتا ہے، اللہ پاک اس کی عزت اپنے ذمے لے لیتا، اس کو بلند کرتا ہے۔ جو اللہ کے دین کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ لوگوں کو خود اس کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں سے آپ کا نفس، آپ کی ذاتی غرض، ہوائے نفس نکل جانی چاہیے، تو خالص بے نیازی ہو، صدق ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور اللہ کے دین کی سربلندی اور لوگوں کی خیر اور لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی ہدایت اور آقا کی امت کی بہتری اور حضور کے دین کی سربلندی اور اللہ کی قربت، سوائے اس پہلو کے کوئی چیز دائی کی دل و دماغ اور سوچ کے کسی گوشے میں ذرے کے برابر بھی نہیں آنی چاہیے۔ جتنا آئے گا یہ غیر کا خیال، اتنا آپ کی دعوت کی خالصیت اور برکت کم ہو جائے گی۔ یہ ہو گئے 2 ٹکڑے، قل ھذہ سبیلی کا مفہوم سمجھ گئے اور ادعو الی اللہ کا۔ اب اس کے بعد اسی آیت کا تیسرا نقطہ آتا ہے، فرمائے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پوری بصیرت پر قائم ہوں۔ اب یہ دعوت اور دائی کی اگلا وصف آ گیا، علی بصیرۃ۔ دائی کو چاہیے کہ اپنی دعوت کو بصیرت پر استوار کرے، وزڈم پر استوار کرے، انسائٹ پر استوار کرے، اور بصیرت میں دلائل پر استوار کرے۔ شور شرابہ، ہنگامہ آرائی نہیں، غصے میں آنا، غصہ دلانا نہیں، فتویٰ بازی، کسی کو فاسق، فاجر، کافر، گمراہ، بے ایمان، خارج از اسلام اور نعرہ بازی نہیں، یہ دائی کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کو بصیرت پر استوار کرے، فقط دلائل دے، اور دلائل بصیرت قرآن سے بہتر کوئی بصیرت نہیں، سنت اور حدیث نبوی سے بہتر کوئی بصیرت نہیں، آثار صحابہ و تابعین سے بہتر کوئی بصیرت نہیں، آثار سلف صالحین سے بہتر کوئی بصیرت نہیں، اولیاء اور صالحین اور ائمہ مجتہدین ان سے بہتر کوئی بصیرت نہیں۔ بس ان کے دلائل دے اور فہم اور حکمت کے دلائل دے تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ تو گویا جو آواز کی گرج سے زور پیدا نہ کرے اپنی دعوت میں،
بلکہ علم سے اور دلائل اور بصیرت سے زور پیدا کرے، اس کے اندر فہم کا اضافہ کرے، دلیل کا اضافہ کرے، مواد اور کنٹینٹ بڑھائے، وزڈم بڑھائے، عقل کی بات، نقل کی بات، نقل کتاب و سنت، اس کو بڑھائے تاکہ اس میں بصیرت پیدا ہو۔ بصیرت ایک نور ہے جو اس کی بات کو روشنی دے گا، اور جہاں یہ بات جائے گی دائی کی بصیرت پر مبنی، آگے سننے والے کو بھی روشنی ملے گی۔ اور علی بصیرت کہہ کے پھر فرمایا انا ومن اتبعنی، میں خود بھی اور جو میری اتباع کرے گا، میری دعوت کو قبول کرے گا۔ اب دو نکتے اور آ گئے۔ اس کے بعد اگلی شرط دائی کے اوصاف میں سے یہ ہے انا، جو دعوت دے رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرے، اس دعوت پر خود عملاً قائم ہو استقامت کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، وہ بصیرت خود اس کو روشن کرے، جس عمل کی دعوت ہے وہ اس کی زندگی میں خود نظر آئے، اس پر عمل پیرا ہو، اس پر عمل پیرا۔ الفقی والمتفقہ میں قول آتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ائمہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ جو دین کی دعوت دینے والے علماء و فقہا، فرمایا ان کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اولیاء ہوں، اور اگر وہ اولیاء نہیں ہیں تو حضور کی امت میں کوئی اور ولی نہیں ہے۔ یعنی علم دین، بصیرت دین آپ کے اندر اتنا تقوی پیدا کر دے، اتنا عمل صالح پیدا کر دے، اتنی اس کے اندر صدق اور اخلاص پیدا کر دے، اور آپ کے عمل میں اتنی استقامت آ جائے، اتنی طہارت آ جائے کہ آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا زہد و ورع، آپ کا صدق و اخلاص یہ اولیاء کی طرح ہو جائے۔ جو عالم و فقیہ ہے اور جو داعی ہے، اس کے اخلاق مانند اولیاء ہوں، امت میں پھر وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر وہ ولی نہیں تو امت میں پھر اور کوئی ولی نہیں ہے، کہ سب سے پہلے وہ اپنا راستہ متعین کرتا ہے، راستے کو اللہ کی طرف مقرر کرتا ہے، بصیرت پر قائم ہوتا ہے، خود عمل کرتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کے پیروکار عمل کرتے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اس کی فالوئنگ کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ یہ میں ابھی ہر آیت سے چند نکات لے رہا ہوں، یعنی ہر آیت سے آپ سمجھے اس سے 4 گنا زیادہ اور نکات ہیں، مگر چونکہ وقت کے اندر سمیٹنا ہے میں نے، تو میں تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے مضمون کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور آیت قرآن مجید کی ہے جس کو کوٹ کرتا ہوں، سورہ النحل آیت نمبر 125۔ وہ معروف آیت ہے جو آپ ہمیشہ پڑھتے اور سنتے ہیں دعوت کے حوالے سے۔ میں ترتیب سے چل رہا ہوں، قرآنی ترتیب سے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب اس کے نکات سن لیں کہ کیا کیا داعی کے اوصاف اور دعوت کے تقاضے بیان ہوئے۔ اس کی آیت کے تحت کچھ شرح میں بعد میں کرتا ہوں، ابھی اجمالاً تجزیہ کرتا ہوں ضروری پہلوؤں کا جن سے داعی کے اوصاف اور دعوت کے تقاضے معلوم ہوں، پھر تھوڑا ڈیپتھ میں 2-3 چیزوں کو لینا ہے۔ فرمایا ادعو، یہ پھر دعوت کے اوپر فوکس، دعوت دو۔ اب اس کا مفہوم بیان ہو چکا ہے، اگلی چیز بھی بیان ہو چکی، الی سبیل ربک۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ایسا حکم آیا ہے راستہ اور سمت متعین کر دی گئی ہے۔ دعوت کی سمت اللہ ہونی چاہیے، اللہ ہونی چاہیے، للہ ہو، دعوت للہ ہو، فی اللہ ہو، اللہ ہو، باللہ ہو، مع اللہ ہو۔ اس دعوت میں خیر ہے، اس میں نور ہے، اس میں تاثیر ہے۔ یہ جو ہستیاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لے آئے، وہ دعوت اللہ دیتے تھے، دعوت نفسی نہیں دیتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، جتنے اولیاء آئے
وہ لوگوں کو دعوت اللہ دیتے تھے، کسی نے اپنے نفس اور اپنی دعوت نہیں دی۔ میرا یہ مرتبہ ہے، میرا یہ مقام ہے، میری طرف آؤ، میرے ساتھ ایسا جڑ جاؤ، تمہیں خیر مل جائے گی۔ آپ ذہن میں رکھ لیں، میں اپنی پوری زندگی کے مطالعہ کی نچوڑ بتا رہا ہوں، زندگی کے مطالعہ کا نچوڑ، سلف صالحین سے متاخرین کے اولیاء کاملین تک ایک ہستی ایسی نہیں جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتی ہو، میری طرف آئے۔ جب سے ہم خیر سے ہٹ گئے ہیں اس جگہ ہمارا نفس آ گیا ہے، ہم نے اللہ کی بجائے انفسنا کر دیا، الا نفس، اس سے ساری خرابی آ گئی، دین میں انتشار آ گیا، زوال آ گیا، اخلاق گر گئے، تفرق آ گیا، عزتیں چلی گئیں، ہم دنیا پرست ہو گئے۔ جب آدمی نفس کی پوجا کرتا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا عبادت کرنے والا نہیں رہا، وہ اپنے نفس کی پوجا کی دعوت دے رہا ہے، اپنا خود نفس کا پجاری ہے، اس کو اپنی فکر ہے، اللہ سے بے نیاز ہو گیا ہے، اللہ سے لا تعلق ہو گیا ہے، اس کی دعوت کی سمت دور ہو گئی ہے۔ یہ ہے بیسک۔ جتنے پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم فل اسکالرز، علماء آج کی نشست میں موجود ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کا فوکس بنا لیں، الی سبیل ربک، ادعو الی اللہ۔ آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر سوچ، ہر تگ و دو، ہر کاوش اس کی سمت اللہ کی طرف رہے۔ جتنی سمت خالص اللہ کی طرف ہوگی اور اپنا نفس اور اپنا مفاد اور اپنی اغراض اور اہواء نفس جتنی اس میں سے نکال دیں گے، اتنی آپ کے اندر خیر ہوگی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ پہ چھوڑ دیں، راستہ مقرر کر دیں۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔ تو دعوت مشروط ہے، دائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی دعوت کی سمت اللہ کی طرف نہ ہو، اس میں خالصیت اور مخلصیت دونوں چیزیں نہ ہو، دعوت خالص ہو اور دائی مخلص ہو، دعوت خالص ہو اور دائی مخلص ہو۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا جب دعوت بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اگلی بات ارشاد فرمائے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور تیسرا فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں دعوت کے لیے 3 تقاضے مقرر کر دیے، یا 3 میتھڈز، طریقے مقرر کر دیے، 3 میکنزم مقرر فرما دیے، یا 3 درجے مقرر کر دیے، یا 3 قسمیں مقرر کر دی۔ یہ مختلف اصطلاحات اکارڈنگلی اپلائی ہوتی۔ دعوت کی 3 جدا قسمیں مقرر کر دی۔ پہلی دعوت کی جو قسم ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلائیں۔ یہ تو دعوت ہو گئی نا، اصل دعوت کیا ہے؟ مگر بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیں۔ پھر فرمایا والموعظۃ الحسنہ، نہایت عمدہ دل نشین نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ ان 2 کو پہلے لے لیتے ہیں۔ جب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ کے مخاطب 2 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب نظامت دعوت بھی موجود ہے، نظامت تربیت کے علماء اور اسکالرز بھی موجود ہیں، اور آف کورس پی ایچ ڈی کر کے اپنی تعلیم اور تدریس کے مراحل مکمل کر کے عملی زندگی میں جانے والے اسکالرز ہیں، اور ایم فل جو دوسرے مرحلے پر جا رہے ہیں، اور اساتذہ اور معلمین اور علماء بھی ہیں۔ وہ 3 درجے کیا ہیں؟ ان میں سے پہلے لیتے ہیں، 2 قسمیں ہیں ان لوگوں کی جنہیں دعوت دی جاتی۔ ایک قسم ہے وہ آپ کے موافق ہیں، دوسری قسم ہے آپ کے مخالف۔ ایک قسم ہے جو دعوت کے لیے موافق ہے، دعوت کے لیے، دوسری قسم ہے جو مخالف ہے۔ تو 2 طبقے سمجھ لیے۔ اب جو پہلا طبقہ ہے موافقون، جو آپ کی دعوت کے لیے موافقت رکھتا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ اب پہلے طبقے کی آگے 2 قسمیں بتا رہا ہوں، تو ٹوٹل 3 بن جائیں گی۔ پھر پہلا طبقہ جو دعوت کا مخالف نہیں ہے، جس کو میں موافق کہہ رہا ہوں لفظ، اس کے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے
کہ اسے حق کی تلاش ہے، اور اگر اسے حق بتا دیا جائے تو وہ عمل بھی کرنا چاہتا ہے. اسے راستہ نہیں ملا، بھٹکا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی عناد اور عداوت نہیں ہے حق کے ساتھ. بھلائی کو، نیکی کو، دین کی معرفت کو، اچھے پیغام کو، دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کسی نے دعوت نہیں دی، کسی نے بات اسے سمجھائی نہیں، کسی نے اہمیت نہیں بتائی، شر سے بچانے کی کسی نے کوشش نہیں کی، بس بھٹک گیا ہے، کوئی راہ ہدایت پہ نہیں لے آیا. یہ پہلی قسم ہے. یہ جو پہلی قسم ہے، اس کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اس قسم کے لیے، اس طبقے کے لیے فرمایا انہیں حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت وزڈم ہے، اور حکمت کے ساتھ بلانے کا مطلب ہے اس کی مرض کو سمجھو، اس کی خرابی کو سمجھو، وہ کیوں بھٹکا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے. جہالت ہے، ماحول ہے، فیملی ہے، بتایا نہیں، مگر طبیعت کے اندر عناد اور عداوت حق کے خلاف نہیں ہے. کس طریقے سے بات کو سمجھتا ہے. تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کے فہم کو، اس کی سطح کو، اس کی سمجھ کو، اس کے حال کو، اس کی کیفیت کو، اس کی نفسیاتی سچویشن کو، اس کی اخلاقی سچویشن کو، اس کے ماحول کو، اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل اور فیکٹرز کو اچھی طرح سمجھو کہ کیا چیز اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور میں جو دعوت دوں کس طرح میں اس پہلے اثر کو زائل کروں. تو اس انداز کے ساتھ دعوت دیں کہ جس چیز کا اسے علم نہیں تھا وہ علم ہو جائے، جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے، اس کو خبر ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر تھا. یہ حق ہے. اس کے لیے اس کے فہم کو ایڈریس کریں، اس کی عقل کو ایڈریس کریں. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زیادہ اہم چیز لیں، اس کے لیے باریک چھوٹی چیزوں کو نہ لیں، پہلے اہم لیں، اس کے بعد گریجولی جب سٹیپ بائی سٹیپ چل پڑے پھر اگلا سٹیپ لیں، پھر اہم لیں، پھر اس سے اگلا سٹیپ لیں. پہلے فرض پر لائیں، سیدھا سنتوں کی بات اس کو نہ کریں جو فرض کا ہی تارک ہے، پھر سنتوں کو داخل کریں، پھر نوافل کو داخل کریں. گریجولی اس کے اندر سپیس پیدا کریں کہ حق کی بات اس کے اندر سموتی جائے، وہ قبول کرے، پھر اپنے اندر جگہ کھولتا جائے، اور دیں، پھر ڈالتے جائیں. ایک اعرابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عرض کیا آقا علیہ السلام کا نام لے کر، بتائیں دین کیا ہے، کیا چیز مجھ پر واجب ہے. فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ. اس نے پوچھا اس سے زائد کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے زائد کچھ نہیں. ہاں اگر تمہارا دل چاہے تو مزید نفلی عبادت کرو تو کر سکتے ہو. پھر اور آپ نے فرمایا روزہ رکھنا. اس سے زائد کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں. ہاں اگر نفلی عبادت میں بڑھانا چاہو کر سکتے. زکوٰۃ دینا. اس نے کہا اس سے زائد کچھ نہیں؟ فرمایا ہاں کچھ نہیں. اگر اضافہ کرنا چاہو اپنے نوافل میں کر سکتے. اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ گواہ ہے جو کچھ آپ نے بتایا یہ کروں گا، اور اس سے زائد کچھ نہیں کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم. یہ کہہ کے تو مڑ گیا. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ حکمت ہے، حکمت کہ اس بندے کے اندر سپیس پیدا کریں. سارا کچھ یکلختی اس کو نہ کھلا دیں، اکٹھا سارا کچھ نہ پلا دیں. لسی بھی پلا دیں، دودھ بھی، شربت روح افزا بھی، 7 بھی، کوک بھی، سارا کچھ اٹھا کے بدہضمی ہو جائے گی. اچھی چیز ہے باہر نکال کے پھینک دے گا. سارا دسترخوان ہی نہ کھلا دیں، تھوڑا تھوڑا کھلائیں. اس کے اندر گنجائش پیدا کریں، ہضم ہوتی جائے، پھر اور دیں. پھر اس کے اندر طلب کا اضافہ کریں، خواہش کا اضافہ کریں. یہ سارا عمل حکمت ہے. یہ سارا عمل حکمت ہے. اور حکمت کے اندر یہ چیز بھی ہے، سمجھ لیں کہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. دائی کے ذمہ ہے کہ اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کے آگے دعوت دے، بات کریں. یہ بڑی اہم بات.
یعنی جو اس کی ضرورت ہے وہ پیش کریں، تاکہ وہ فیل کرے کہ ہاں بھائی میری تو ضرورت پوری ہو گئی اس دین کی تعلیم سے. اور وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا، تمام انبیاء کو اس قوم کی زبان میں بھیجا. قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا جس کو بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4. جس رسول کو بھی بھیجا اپنی قوم میں ان کی زبان میں بھیجا. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس زبان سے مراد صرف لغت و ادب والی زبان نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے جس سے آپ بات کریں لغت و ادب والی زبان ہے. عربوں میں بھیجا تو عربی زبان میں، یونانی زبان میں، مصری زبان میں. جس زبان سے مراد، کوئی انگلش زبان بولتا ہے، کوئی ٹرکش بولتا ہے، یہ زبانیں جو ہماری اردو زبان ہے، لسان قومی سے مراد صرف یہ نہیں ہے، یہ ہے. یعنی یہ معنی ہے، مگر کہہ رہا ہوں صرف یہ نہیں ہے. لسان کا معنی اس میں بڑی وسعت ہے. زبان کا معنی یہ ہے کہ جس نبی کو بھی جس قوم میں بھیجا ان کی نفسیات کی زبان میں بھی بھیجا، ان کی ادبی زبان میں بھی بھیجا، ان کی عقلی زبان میں بھی بھیجا، ان کی نفسیاتی زبان میں بھیجا، ان کی معاشرتی زبان میں بھیجا، ان کے زمانے اور حالات کی زبان میں بھیجا. یعنی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس علم اور فن اور مہارت سے آراستہ کر کے بھیجا. کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اور جادوگروں کا زمانہ تھا تو جادوگروں سے ان کی زبان میں بات کریں. عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اگر حکماء کا زمانہ تھا تو ان کو ان کی زبان میں بات کریں. ایسے معجزات دیے کہ وہ ان کا فن شکست کھا جائے. زمانے کے جو حالات تھے وہ فہم دے کر بھیجا، جو علم اور ہنر تھا اس کا توڑ دے کر بھیجا. تو مطلب یہ کہ جس طرح کے لوگوں سے خطاب کرنا تھا اس نبی کو آراستہ کر کے بھیجا ان تمام ضروریات سے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں کو ایڈریس کریں، ان کی ضرورتوں کو ایڈریس کریں، ان کے مزاج کو ایڈریس کریں، ان کے ماحول کے مطابق بات کریں. یہ ہے زبان کا دائرہ اور یہ اس کی معنوی وسعت ہے، حکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یعنی جس کو اگر تاجروں سے بات کرنی ہے تو داعی اور عالم پڑھ کر جائے کہ تاجر کی کیا زبان ہے، کیا ضروریات ہیں، کیا مسائل ہیں، تو وہ تاجر اور تجارت کی زبان میں تھوڑی سی بات جب کرے گا تو اس کی بات وہ زیادہ توجہ سے سنیں گے. انڈسٹریلسٹ سے بات کریں تو انڈسٹری اور صنعت کا علم، اس کی کچھ خوبیاں قرآن اور حدیث اور علم سے پڑھ کر جائے، ان کی زبان میں اور اس وقت کے حالات کے مطابق تقاضوں کو جوڑ کر بات کرے گا. قدیم اور جدید کو اس کو زبان کہتے ہیں، وہ ان کی زبان میں بات کر رہا ہے. طلباء سے بات کرے تو طالب علموں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بات کرے. کسانوں، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ آدمی سے بات کرے تو ان کی سطح پہ اتر کے بات کرے جو ان کی سمجھ میں آئے. گناہگار سے بات کرے تو اس کے ساتھ اور زبان سے بات کرے. نیک صالح عالم متقی سے بات کرے، دعوت دے تو اور انداز کی دعوت دے. جس کے اندر عداوت ہے دین کے لیے، بغض ہے، منافقت ہے، اناد ہے، اس سے بات کرے تو اور ٹاپک سے بات کرے، اور جہت سے بات کرے. یہ سب زبان ہے. ہر شخص کے مطابق زبان بدلتی چلی جائے، یعنی بولی، کنٹینٹ، مواد، طرز گفتگو بدلتا چلا جائے تاکہ سیدھی اس کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہو. امیروں سے بات کرے، امراء سے، تاجر سے بات کرے تو اور انداز کے ساتھ بات کرے. غریب اور محروم سے بات کرے تو اور سبجیکٹس کے ساتھ، انداز کے ساتھ بات کرے. کافر کو دعوت دے تو دعوت کے اسلوب اور ہوں گے، مسلمان کو دعوت دے اسلوب اور ہوں گے. نیک صالح کو اور طریقے سے، گناہگار ہو تو اور طریقے سے. یعنی جیسا طبقہ آپ کا مخاطب ہے اس طریقے سے دعوت کا موضوع، دعوت کا انداز، دعوت کا سبجیکٹ، اس کا میکنزم اڈاپٹ کرے. یہ داعی کی تقاضے، اس کو کہتے ہیں بالحکمہ. اور یہ جان لیں کہ دعوت جن کو دی جاتی ہے وہ طبقہ ہمیشہ ایک قسم نہیں ہوتی.
ہمیشہ ایک قسم نہیں ہوتی، وہ افراد کے حساب سے سبجیکٹ اور معنی بدلتا چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آتے، ایک ہی سوال کرتے، مختلف مجالس میں مخاطب بدل جاتے، آقا علیہ السلام اسی سوال کا جواب مختلف لوگوں کو مختلف دیتے، ہر ایک کو ایک ہی جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ بلسان قوم ہی ہے، یہ بھی لسان ہے۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، اس کے بعد مبرور حج۔ پھر ایک اور مجلس ہوئی، کسی اور نے سوال کر دیا یا رسول اللہ سب سے محبوب ترین اعلیٰ افضل عمل کون سا ہے؟ اس کو فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا جہاد کرنا۔ اب آپ نے دیکھا سوال کرنے والے بندے بدل گئے، آپ کا علیہ السلام کا جواب بھی بدل گیا۔ یہ سب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں۔ ایک اور تیسرے موقع پر کسی نے پوچھا سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فرمایا روزہ رکھنا۔ چوتھے موقع پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بلند درجے کا عمل کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک اور موقع پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین عبادت اور عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنا۔ کسی اور موقع پر پوچھا سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ کسی نے پوچھا اسلام کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سلامت رہے۔ پھر کسی نے پوچھا اعلیٰ ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا۔ اب آپ دیکھیے سوال ایک ہے، 10 بندوں نے مختلف مواقع پر ایک ہی سوال کیا ہے، مگر جواب 10 کے 10 لوگوں کو جدا دیا۔ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اب دائی جب آپ تیار ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خطاب کس جگہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگر آپ کے سامعین پاکستانی ہیں صرف، تو آپ کے خطاب کے کنٹینٹ اسلوب اور ہوگا۔ اگر آپ کافروں کو خطاب کر رہے ہیں جو دین کے بارے میں بغض اور عناد اور عداوت رکھتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں آ کے کر رہے ہیں، تو جو مضامین پاکستان کے خطاب میں تھے ان کو اسلام کے اور پہلو بتانے ہوں گے۔ ان کو اسلام کا تصور امن بتانا ہے، تصور انسانیت بتانا ہے، تصور رحمت بتانا ہے، اسلام کا انٹیگریشن بتانی ہے، ان ویلیوز کو جو ان کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ دیکھیے ایسی سوسائٹی میں جب آپ خطاب کر رہے ہیں جہاں انسانی حقوق نہیں ہیں، عدل اور انصاف نہیں ہے، آزادیاں نہیں ہیں، وہاں خطاب کریں گے تو دین کے اسلام کے وہ پہلو بتائیں گے جہاں ان کی ضرورت ہے سوسائٹی میں۔ اور اگر مغربی سوسائٹی میں خطاب کریں جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس ساری موجود ہیں، تو ان چیزوں کو بیان کریں گے تو انہیں کوئی قدر و قیمت نہیں محسوس ہوگی۔ وہ کہیں گے یہ اسلام کی کون سی عظیم چیز ہے، یہ سب ملکوں میں موجود ہے، تو اسلام نے نیا کیا دیا آپ کو؟ پھر انہیں اسلام کے وہ پہلو بتائیں جو ان کے پاس نہیں اور وہ ان کو اپریشیٹ بھی کر سکیں۔ ہاں اچھا، انسانیت کے لیے یہ بھی کیا اسلام نے، یہ بھی میسج دیا انسانیت کے لیے، یہ بھی دیا، جس کو وہ اپریشیٹ کر سکیں۔ اور اگر وہ سبجیکٹ سننے والا اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا، اس کا وہ قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اس کی سوچ کا ڈائریکشن ہی جدا ہے، اس کے سامنے آپ وہ بیان کریں گے تو وہ ایسے ہے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں۔ اب بین کی سروں کو بھینس کیا سمجھے گی؟ لہذا مخاطب کی نفسیات کو سمجھنا، ضرورت کو سمجھنا، ماحول کو سمجھنا، طبقے کو سمجھنا، اور اسلام کا وہ سبجیکٹ چوز کرنا۔ اسلام تو اوشنز ہیں، سمندر ہے، اسلام کے پاس تو سب کچھ ہے، ساری کائنات کا علم ہے۔ لہذا کس کے آگے کیا ڈش رکھنی ہے، کس کو پلاؤ دینا ہے، کس کو بریانی دینی ہے، کس کو ویجیٹیبل دینی ہے سبزی، کس کو گوشت دینا ہے، کس کو چکن دینا ہے، کس کو میٹھا دینا ہے، یہ شوگر کا مریض ہے اس کو میٹھا نہیں دینا، کس کو کیا دینا ہے، اس کی صحت اور سب چیز کا تعین کر کے اس کو پیش کریں۔ یہ ہے اسلام کی دعوت کی حکمت۔ اس کے بعد اگلا ارشاد فرمایا والموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ کوئی عناد اور عداوت نہیں، تو ان کے لیے کس طریقے سے حکمت چاہیے،
اور دوسرا موافق وہ آدمی ہے والموعظۃ الحسنہ، موافق کہ وہ دماغی طریق سے نہیں سمجھتا، قلب کی بات اس کو اثر کرتی ہے، جذبات کی بات اثر کرتی ہے، تو اس کو پھر موعظہ حسنہ، اچھی عمدہ مؤثر نصیحت کے ساتھ بات کرے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، یہ کامن مین کا طبقہ ہوتا ہے، عام آدمی، جوان، کامن، جو سائنس، فلسفہ، علم، حکمت، بڑی اونچے درجے کی باتوں سے غرض نہیں، وہ ایسی بات کریں جو ان کے دل پہ اثر کرے، تو یہ موعظہ حسنہ ہے، جو ان کے جذبات کو درست کر دے، جو اس کے حال کو بدل دے، جو اس کی آنکھوں میں نمی لے آئے، اس کے آنسو بہ نکلیں۔ تو کچھ لوگوں کو بطریق عقل ایڈریس کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بطریق قلب، دل کی راہ سے خطاب، بعضوں کے دل کو خطاب کرنا ہوتا ہے، بعضوں کے دماغ کو خطاب کرنا ہوتا ہے۔ لہذا مختلف جگہوں پر آپ کے خطاب کا کنٹینٹ چینج ہونا چاہیے، نہیں کہ ایک ہی چیز ہر طرح کے سامعین کے سامنے جا کے بیان کر دی، نہیں، اس سے دین کی دعوت کی قدر و قیمت ضائع ہو جائے گی۔ کسی سے آخرت کی بات کام دیتی ہے، جنت کی بات کام دے گی، حضور کی محبت کی بات کام دے گی، کسی کو زہد اور ورع کی بات کام دے گی، ذکر اذکار کے ذریعے کام دے گی۔ میں نے زندگی میں دیکھے بہت بے حساب لوگ مسلمان ہوئے جب میرے ہاتھ پر یہ یورپ وغیرہ ویسٹرن ورلڈ میں سفر، تو کئیوں کے ساتھ عقل کی نشستیں کی، سائنس کی، فلسفہ کی، حکمت کی، ماڈرن فلسفی کی، ویسٹرن کنسیپٹس کی، قرآن کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور پریزنٹیشن، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ بے شمار لوگ ایسے مسلمان ہوئے میرے پاس جن کے ساتھ عقل کی، سائنس کی بات ہی نہیں کی، ان کو ذکر پہ لگایا، میرے ساتھ آئے ذرا مل کے ذکر کریں، تو اس ذکر کے اندر کیفیت اور جو سرور اور لذت ہے، اس راستے سے کلمہ پڑھا لیا۔ بندہ جب ابتدائی گفتگو کرتا ہے تو اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کے رجحان کو سمجھتا ہے، تو اسی طرح جیسے انڈیویجول ہے ویسے ہی طبقہ ہوتا ہے، تو کسی پر حکمہ کی بات کام دے گی، کسی پر الموعظہ الحسنہ کی بات کام دے گی۔ اگر اس کا امتیاز نہ کیا اور ہر جگہ ایک ہی اسلوب اور ایک ہی منہج اور ایک ہی طریقہ، ہر ایک کو، اردو میں بولتے ہیں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے، ہر ایک کو اس کی ذہنی سطح، اس کی نفسیات، اس کی ضرورت، اس کا علم، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے دعوت کو متعین کرتے ہیں، اس کے مواد کو۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، اسٹڈی، ہر روز گھنٹوں کا مطالعہ زندگی پر جاری رکھیں گے۔ میں دیکھی اس عمر میں علالتوں کے باوجود آلموسٹ 16 گھنٹے آج کے دن تک میرا یومیہ مطالعہ ہے، کبھی 18 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے۔ 16 سے 18 گھنٹے آج اس عمر میں اور صحت کے کئی معاملات کے باوجود یہ میرا مطالعہ ہے۔ رات کے 3 بجے، صبح 4 بجے، کبھی فجر کے بعد میں ختم کرتا ہوں کام ساری رات، مگر مجھے اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، یہ میری صحت کو برا نہیں کرتی، اس سے مجھے صحت ملتی ہے۔ یعنی داعی کا کام ہے کہ علم سے محبت پیدا کر لے، کتاب سے محبت پیدا کر لے، جب پڑھے خواہ وہ ساری رات پڑھتا چلا جائے، اس سے اس کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے۔ آپ لوگ بزنس کرتے ہیں، جو آدمی اپنے بزنس میں، اپنی فیکٹری میں اتنی محبت پیدا کر لیتا ہے کہ اس کو لذت ہی اس میں آتی، لطف اس میں آتا ہے، تو وہ اس کے بغیر بیمار ہو جاتا ہے۔ کھلاڑی لوگ ہیں، جو پلیئر ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، گیم میں ان کو اتنا لطف لذت آتی، اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ اس میں لطف لیتے ہیں۔ ہر آدمی جس فن کے اندر اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے اور جذبات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسی کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو عالم اور داعی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسی طرح علم کا عاشق بن جائے، علم سے اور دعوت سے، مطالعہ سے عشق اور محبت پیدا کر لے، وہ اس کا جینا مرنا بن جائے۔ اس علم کے بغیر، کتاب کے بغیر اسے سکون اور راحت ہی نہ ملے، پھر وہ جتنا چاہے پڑھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ پڑھی باتیں ساری زندگی انہی کو آدمی دہراتا چلا جائے، نہیں، پھر ہر روز کل یوم ہو فی شان، ہر روز ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، ایک نیا مطلع ہوتا ہے، ایک نئی روشنی ہوتی ہے، ہر روز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
تو دائی کا کام ہے کہ علم سے، عمل سے، دعوت سے محبت پیدا کرے، عشق پیدا کرے، وہ اس کا جینا بن جائے، زندگی اسی کے اندر آ جائے. پھر آپ کو راحت ہوگی اور سکون ہوگی، پھر آپ چھوڑیں گے نہیں کتاب کو. اور جس آدمی کا جتنا تعلق کتاب سے ہے اس کا اتنا اچھا خطاب ہے. اچھا خطاب کتاب سے جنم لیتا ہے. وہ کلچر ہم نے چھوڑ دیا. اب آپ سارا دنیا، حالات آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم دین کو سڑکوں پر لے آئے، نعرہ بازی میں منتقل کر دیا، دین کو جلوسوں میں منتقل کر دیا، گالی گلوچ میں، دھمکیوں میں ہم نے تضییق کر دی اللہ کے دین کی. اس سے سنجیدگی ختم کر دی ہے، متانت ختم کر دی، عدل اور انصاف اور اعتدال ختم کر دی ہے، وقار ختم کر دی ہے. یاد رکھ لیں، جب دائی اور عالم دین کا وقار ختم ہوتا ہے تو اس کا وقار نہیں ختم ہوتا، بلکہ دین کے وقار کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ نمائندہ سمجھا جاتا ہے دین کا، وہ دین کا چہرہ سمجھا جاتا ہے. اگر اس کے چہرے پر دھبا آئے گا تو وہ دین کو نقصان ہوگا. اگر عالم دین ایسا رویہ اپنا لیں گے اور دعات، دائی کہ خیر سنجیدہ رویہ اور انتہا پسندانہ رویہ اور مزہ کا خیز رویہ، کہ عقل مند آدمی، نوجوان پڑھے لکھے لوگ دیکھ کر انہیں انٹرٹین آئٹم بنا لیں، انٹرٹینمنٹ، تو دین کا کیا حشر ہوگا سوسائٹی میں. لہٰذا آپ کو دین کو اس نقصان سے بچانا ہے بطور دائی. اور تیسری چیز فرمائی، تیسرا طبقہ، پہلا میں نے بتا دیا جن کو حکمت سے ڈیل کرنا ہے، دوسرا طبقہ جن کو موعظہ حسنہ، عمدہ دل نشین نصیحت سے ڈیل کرنا ہے، اور تیسرا طبقہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ مخالف کا طبقہ ہے، جو آپ کی نصیحت نہیں سننا چاہتا، جو آپ کی دعوت کے خلاف ہے، دین کا دشمن ہے، اس کو دین سے بغض ہے، وہ رد کرنے کی طرف جاتا، تو اس کو بھی دعوت دینی ہے. اس کے ساتھ آپ کا جدال ہوگا، یعنی ڈیبیٹ ہوگی. اور فرمایا اگر جدال کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنی پڑے اس سے جو آپ کی دعوت کے تھیم کا مخالف ہے، دشمن ہے، ڈیبیٹ کرنی پڑے، تو فرمایا پھر باللتی ہی احسن، بہت ہی شاندار اور عمدہ انداز کے ساتھ ڈیبیٹ کرو. اب آپ قرآن مجید کے ان دو الفاظ پہ ذرا توجہ کریں، غور سے دیکھیں. حکمت کے لیے حسنہ نہیں کہا، تینوں کا انالیسس کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی راہ کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ. حکمت کے لیے الحکمت الحسنہ نہیں کہا. کیوں؟ کہ حکمت از خود ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس میں ان بلٹ بیوٹی ہے. حکمت کے اندر خوبصورتی ہے، نیچرل بیوٹی. جو میں نے تعریف کر دی حکمت کی، جب نام ہی حکمت اس چیز کا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت اللہ کی نازل کردہ شے ہے. کتاب کے ساتھ اللہ حکمت نازل کرتا پیغمبروں پر، تو حکمت خود خوبصورت ہوتی، وزڈم، انسائٹ، تو اس کے اندر ایک نیچرل خوبصورتی ہے. تو اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ الحکمہ کے ساتھ الحسنہ لگایا جائے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے موعظہ، نصیحت. نصیحت کے لیے حسنہ کا لفظ لگایا، کیونکہ الموعظہ جب نصیحت ہے تو اس میں دونوں قسمیں آ جاتی ہیں. کسی کو جنت بتا کے نصیحت کرنی ہے، کسی کو دوزخ بتا کے نصیحت کرنی. اب یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. تو کسی کو خوشخبری سنانی ہے، کسی کو ڈرانا ہے دوزخ، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی. تو چونکہ دونوں پہلو ہیں، سزا کا پہلو بھی ہے، عطا کا پہلو بھی ہے، جنت کا بھی ہے، دوزخ کا بھی ہے. چونکہ دونوں پہلو آتے ہیں موعظہ میں، لہذا یہاں ضرورت تھی کہ کہیں سمجھاتے ہوئے بیلنس کھو نہ دیں. اس کو کہا نصیحت پر جب آؤ تو حسنہ کرو، اچھی نصیحت کرو تاکہ اس میں بیلنس رہے. ایسا نہ ہو کہ اتنا ڈر جائے کہ بھاگی جائے دین سے. ایسا نہ کر دو کہ بھگا دو، چونکہ آپ اس کے جذبات کے ساتھ بات کر رہے ہیں.
اور جذبات میں محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، قربت بھی ہوتی ہے، بودھ بھی ہوتا ہے۔ تو جذبات کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں، نصیحت ایڈریس کرتی ہے جذبات کو، وہاں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور محتاط ہونے کے لیے فرمایا الموعظۃ الحسنہ، بیلنس بات کرو، اعتدال کے ساتھ بات کرو، عدل اور اعتدال کے ساتھ بات کرو۔ یہ الموعظہ حسنہ کی خوبصورتی، عدل اور اعتدال۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دعوت دے کر، ساتھ انہوں نے ہر نبی نے کہا مجھے حکم دیا گیا ان اعدل بینکم، کہ میں عدل کروں تمہارے اندر، عدل کروں۔ سو دائی کی طبیعت میں اگر عدل نہیں ہے اور اعتدال نہیں ہے، وہ دائی ہو نہیں سکتا۔ عدل اور اعتدال کروں، خواہ وہ میرے خلاف جائے، خواہ وہ کسی کے حق میں جائے۔ عدل اور اعتدال، طبیعت کا منصف ہونا۔ اس لیے نصیحت چونکہ جذبات کو ایڈریس کرتی ہے، اس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اور اس میں ڈر بھی ہے۔ جہاں امید ہوپ بھی ہے اور فیئر بھی ہے، جہاں ہوپ اور فیئر، امید اور ڈر دونوں کا امکان تھا، وہاں بیلنس قائم کرنے کے لیے، عدل اور اعتدال کے لیے فرمایا الموعظۃ الحسنہ۔ اب آ جائیں، جب تیسرا درجہ آیا مخالفین کو ایڈریس کرنے کے لیے، ڈیبیٹ، وہ آپ کے غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے مختلف مسلک کے بھی ہو سکتے ہیں، جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر روز۔ دوسرا نقطہ نظر رکھنے والا، آپ کا مخالف زاویہ نگاہ رکھنے والا، مخالف مکتب فکر رکھنے والا، جو بھی مخالف ہے جس سینس میں، اب اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہے سبجیکٹ پر یا کسی موضوع پر۔ جب وہ موقع آیا تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، یا حسنہ نہیں کہا بلکہ احسن کر دیا۔ دو طریقے ہو سکتے تھے، ایک طریقے حسن اور ایک طریقے احسن۔ الموعظہ نصیحت کے لیے کہا حسن یعنی حسنہ، کیونکہ وہ موافق کے لیے تھا، یا کم سے کم ایسے کے لیے تھا جو مخالف نہیں۔ سو جو مخالف نہیں تھا اس کے لیے کہا اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے نصیحت کرو، جو مخالف نہیں تھا۔ اور جب تیسرے درجے میں بات آئی اس سے جو مخالف ہے، تو مخالف کے لیے کہا صرف اچھے طریقے سے نہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے، صرف عمدہ طریقے سے نہیں، بہت ہی عمدہ طریقے سے، صرف پیارے انداز سے نہیں، بہت ہی پیارے انداز سے، باللتی ہے یا احسن، حسن سے ایک درجہ اور اوپر کر دیا۔ تو قرآن مجید نے دائی کی شرط لگائی کہ جب مخالف سے بات کرے تو للکارے نہیں اس کو، جھگڑے کے انداز میں بات نہ کرے، تہمت نہ لگائے، فتویٰ بازی نہ کرے، تیر نہ برسائے، توپ تفنگ نہ چلائے، بندوقیں نہ چلائے، اس کی تذلیل نہ کرے، تحقیر نہ کرے، اسلام سے خارج نہ کرے۔ یا کافر سے بات کر رہا ہے تو اسٹیٹ اوے یہاں سے بات نہیں کرے کہ تم تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے آگے کیا سننی ہے بات؟ کافر سے بات کرتے ہوئے کہے کہ تم تو دوزخ کا ایندھن ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ یہاں سے بات نہ کرے، کہاں سے کرے؟ مشترکات سے بات کرے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے قرآن نے بات کی، فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ہمارے درمیان کئی چیزیں کامن ہیں، ان پر آ جائیں۔ مشترکات، کامنیلٹیز پر بات کر کے انہیں قریب لائے، سننے کی گنجائش پیدا کرے ان کے اندر، تاکہ وہ سنیں، وہ سمجھیں بھئی ایک آدمی متنفر کرنے والا اور سخت گیر نہیں ہے، تو میری کچھ باتوں کو بھی اچھا جانتا ہے، مجھے بھی پڑھا ہوا ہے اس نے، مجھے بھی جانتا ہے۔ قریب لائے مشترکات کی بنیاد پر، مفترقات سے بات شروع نہ کرے، مشترکات سے شروع کرے، اور شروع کر کے قریب لاتے لاتے جب اس کو قریب لائے تو الٹیمیٹلی پھر اس کا یہ درجہ بنائے کہ وہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، اور پھر دلیل کے ساتھ بات کرے، لٹھ کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ بات کرے، اور اس اسلوب کے ساتھ بات کرے کہ اس کو حق کی طرف اس کے دل کو اور دماغ کو منتقل کرنا ہے۔ اور یہ جدال احسن، موعظہ حسنہ تھی، اور جدال جب ڈیبیٹ آ جائے، مناظرہ، تو اس سے احسن۔ ہم نے بالکل الٹ کر دیا ہے سوسائٹی میں،
بالکل الٹ کر دیا، دین کے الٹ چل رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا چونکہ حکمہ کے ذریعے عقول کو، عقل کو ایڈریس کر رہے تھے، اور موعظہ کے ذریعے قلوب کو، دلوں کو ایڈریس کر رہے تھے، اور جدال آسن کے ذریعے مخالف کو ایڈریس کر رہے ہیں، دشمن کو جس کے پاس عداوت ہے، لہذا اس کا طریقہ اور بہتر کرتا گیا۔ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں بھی آیت نمبر 46 میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے جب جدال ہو، علمی مجادلہ، تو نہ کرو سوائے نہایت ہی بہترین طریقے کے، کرٹسی کے ساتھ، بڑے طریق کے ساتھ، بیلنس طریقے سے، کشادہ دلی سے، اور اتنے شاندار اسلوب کے ساتھ کہ اس کے دل و دماغ میں آپ کی بات اترے، جانو کہ یہ مخالف ہے، آپ کی دعوت کو دشمن ہے، جس سبب سے بھی ہے مخالف ہے، تو مخالف کو بات دھمکی انگیز لہجے سے نہیں، قریب لانے کے لہجے۔ اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں فرمایا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، مشترکات پر بلایا۔ اور جدال احسن کیا ہے؟ قرآن مجید کا سٹینڈرڈ دیکھیے، دلائل دے دیں، مخالف کو دلائل دیں، براہین دیں، سمجھانے کی پوری کوشش کر دیں، دھیمے لہجے میں، علم سے، دلائل سے، اخلاق سے، کشادگی طبع سے، اچھی قدروں کے ساتھ، ملال پیدا نہ ہو۔ جب کر دیں تو قرآن مجید نے آگے اصول دیا، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر قبول کر لیں تو ہدایت ان کا نصیب۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو، اگر تم میری بات سے روگردانی کر لو اور بات نہ مانو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر گواہ ہو جاؤ کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ کتنی خوبصورت طریق سے مناظرے اور ڈیبیٹ کا اینڈ کیا ہے۔ ڈیسنسی، مخالف سے بات کریں تو ڈیسنٹ طریقے سے بات کریں، اس میں تہذیب ہو، اس میں شائستگی ہو، کلام میں لطافت ہو، بد کلامی نہ ہو، بد مزگی نہ ہو، اور مذاکرہ اینڈ ہو حسن اختتام، خوبصورت طریقے سے اینڈ ہو اس کا۔ یہ ہے انداز مخالف سے دین کی دعوت پہنچانے کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے نا آیت کو اختتام، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر رد کر دیں آپ کی دعوت کو، رد کر دیں، تو پھر نہیں فرمایا کہ اڑا دو ان کی گردنیں، انہیں دوزخ کی دھمکی دے دو، ان کو برا بھلا کہہ دو، تباہ و برباد کر دو، نہیں۔ پھر ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اپنا فرض ادا کر دیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اہل کتاب یہود و نصارہ اور امیین، اس سے مراد کافر سب، ان سے اس طرح بات کرو، وَأَسْلَمْتُمْ، تمام دلائل دے دو، براہین دے دو، وزڈم سے ساتھ سارا کچھ سمجھا دو۔ جب ختم ہو جائے دلائل کی گفتگو، فرمایا اب کیا تم قبول کرتے ہو؟ أَسْلَمْتُمْ، کیا قبول کرتے ہو اسلام کو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ کہیں اب قبول کرتے ہیں ہم اسلام کو، حق کو قبول کرتے ہیں، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ کہیں ہم رد کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے اسلام کو، رد کر دیں، تو کیا کہو؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے محبوب اس سے زیادہ کوئی چیز آپ کے ذمے نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچانا تھا، آپ پہنچا چکے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ کے بندوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، بس ختم۔ حسن اختتام ہے اینڈ پر۔ کتنا خوبصورت اختتام، دنیا کا کون سا دین ہو سکتا ہے جو اتنا خوبصورت اختتام کرے ڈیبیٹ کا؟ یہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا معنی تھا۔ بندوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر سورہ نور کو دیکھیے، آیت نمبر 54، اس میں ارشاد فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔
پیغام دے دیں، دعوت دے دیں، دلائل دے دیں، سمجھا دیں، فرض ادا کر دیں۔ اینڈ کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، قبول کر لیں تو ان کا نصیب، مبارک دے دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر رد کر دیں اللہ کے رسول کی دعوت کو، آقا علیہ السلام کی دعوت کو، دین کو رد کر دیں، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پھر میرے محبوب اور میرے رسول پر وہی ذمہ ہے جو ان پر لازم کیا گیا تھا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہی کچھ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہو۔ اس پر ختم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے محبوب کی اطاعت کرتے تو ہدایت پا جاتے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کی ذمہ داری سوائے دعوت کو، پیغام کو پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید نے تو یہ بات کی، پھر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 129، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کی دعوت کو رد کر دیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر کہیں مجھے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی اور رب نہیں، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ پہ ختم کر دو۔ تو دین تو یہ تعلیم دیتا ہے داعی کو، اور دعوت کا یہ اسلوب سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں داعی ہو، عالم ہو اور مبلغ جو کہلواتے ہیں، انہوں نے لٹھ کیوں اٹھا لی ہے؟ مخالف کو منوا کے رہنا ہے، لٹھ کیوں ہاتھ میں لے لی ہے؟ کس اتھارٹی پر ہم نے لٹھ اٹھا لی ہے؟ قرآن اور سیرت رسول کے منافی ہے یہ طرز عمل۔ کس دلیل شرعی کی بنیاد پہ ہم نے یہ طرز عمل اپنا لیے؟ یہ دعوت دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ داعی اور عالم اور مربی اس کے منصب کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے تو مخالفوں کو بھی دعوت دیتے ہوئے اینڈ اس انداز کے ساتھ کیا ہے، اینڈ کیا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ، یہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر جدال ہو تو طریق حسن سے نہیں بلکہ طریق احسن ہو۔ اور پھر اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے اگلے لفظ بڑے خوب معنی خیز ہیں، فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ دعوت کے مضمون کی آیت جو ہے اس کا اینڈ یہ ہے، اگر وہ قبول نہ کریں، آپ نہایت عمدہ خوبصورت دل نشیں پیرائے سے بات پہنچا دیں، اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ فرمایا آپ کا رب، اس پہ چھوڑ دیں، وہ بہتر جانتا ہے کون گمراہ ہو گیا اور کون ہدایت پا گیا۔ اب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ صرف البلاغ المبین تھا۔ جب پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی، منع کر دیا، تو بڑے تعجب کی بات ہے ہم کس راہ پہ چل پڑے؟ یہ سیرت، یہ طرز عمل ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ اسلاف میں نہیں تھا، سلف صالحین میں نہیں تھا، اولیاء و صالحین میں نہیں تھا، ائمہ مجتہدین میں نہیں تھا۔ یہ ذمہ داری ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اپنانا ہے۔ اور اس کے بعد اسی میں اگلی ذمہ داری پھر قرآن مجید نے کہا، پھر اور ذمہ داری یہ ہے کہ صبر کرے، جو داعی ہے وہ صبر کرے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، داعی کبھی ہمیشہ توقع نہ رکھے کہ اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کی دعوت کارگر ہوگی اور پورا نتیجہ 100% دے دے گی، نہ، ٹھکرا دی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو ان کی قوموں نے ٹھکرایا، کافر و مشرک بھی ہوئے۔ اگر ٹھکرا دی جائے، آپ کو برا بھلا کہا جائے، آپ کو رد کیا جائے، تہمت لگائی جائے، الزام لگایا جائے، آپ پر کیچڑ اچھالا جائے، کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، آپ کی دعوت کو نقصان پہنچایا جائے، آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تو کیا کرے داعی کا کام؟ وَاصْبِرْ، صبر کرے۔ داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ پیشنٹ ہو، سٹیڈ فاسٹ، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، رد عمل نہ کرے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور پھر مایوس بھی نہ ہو، داعی مایوس بھی نہ ہو، بڑے حوصلے والا ہونا چاہیے، غم زدہ نہ ہو۔ اور پھر وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، عدم تدیق، اور جو آپ کے خلاف وہ مکر کریں گے،
چال چلیں گے، دھوکہ دہی کریں گے، سازش کریں گے، جو کریں دل تنگ نہ کرے۔ دائی کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دائی وسعت نظر کا بھی حامل ہو، وسیع النظر بھی ہو اور وسیع القلب بھی ہو اور وسیع العزم بھی ہو، عظیم العزم ہو۔ یہ مشکلات کا راستہ ہے، اس راستے میں آقا علیہ السلام پر پتھر بھی پڑے، ہجرتیں بھی ہوئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، تو دل بھی تنگ نہ کرے۔ اور آخری شرط پر قرآن مجید نے لگائی ان اللہ مع الذین اتقوا، اور دائی ہمیشہ متقی رہے۔ تقوی، اگر تقوی نہیں ہوگا تو نہ دعوت میں برکت ہوگی، نہ دائی کے اپنی کاوشوں میں برکت ہوگی۔ اور پھر والذین هم محسنون، اور جو متقی جن کو اللہ پاک اپنی معیت عطا کرتا ہے وہ تقوی والے اور احسان والے۔ اور تقوی سے بھی ایک درجہ بلند ہو دائی، صاحبان احسان میں سے ہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے۔ اس لیے کہ دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناصح ہو، اس کا طرز عمل، طرز دعوت نصیحت پر مبنی ہو، اور نصیحت خلوص اور اخلاص کو کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، ائمہ کے لیے، عوام الناس کے لیے، جس سے بھی تعلق رکھے وہ تعلق خلوص پر مبنی ہو اور اخلاص پر مبنی ہو، یہ نصیحت۔ دائی ناصح ہوتا ہے، جارح نہیں ہوتا۔ جارح جبر کرنے والا، زخم کرنے والا، سر پھوڑنے والا، اپنی زبان سے، الفاظ سے کسی کی دل شکنی کرنے والا، بے عزت کرنے والا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ناصح ہوتا ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں تھی، تاکہ لوگ اس کی طرف کھینچے کھینچے آئیں۔ ناصح ہوتا ہے اور عادل ہوتا ہے، طبیعت میں عدل اور اعتدال رکھتا ہے۔ اور تقوی متقی اور محسن ہوتا ہے، متقی اور محسن۔ آخری بات ختم کرتے ہوئے وہ یہ کہ چونکہ دعوت اور علم دین یہ امانت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور اللہ نے جو علم دیا ہے، یہ تورات کا، کتاب الہی کا، وحی کا، دین کا، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرو، اور اس کو بیچو نہیں، اور لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو دائی کے لیے ضروری ہے کہ جتنا علم اس نے سیکھا ہے اس سے خود نفع حاصل کرے۔ اگر دائی اپنے علم سے خود نفع حاصل نہیں کرتا تو جان لے کہ اس کے علم سے دوسرا بندہ کیوں نفع حاصل کرے گا۔ جو آدمی اپنے علم سے خود نفع حاصل کرتا ہے اسی کے علم سے دوسرے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ یہ دائی کے لیے اللہ رب العزت نے شرط اور وصف بیان کیا۔ اور آخری چیز، جو دائی ہے اس کے اندر قلب اور نظر کی وسعت ہونی چاہیے۔ وہ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو اختلاف کی گنجائش دے، اس کو سپیس دے، اور دلیل سے، اپنے طرز عمل سے اور دلائل سے اس کے طرز عمل کو یا سوچ کو بدلنے کی کوشش کرے، مگر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ پرانے علماء لکھتے تھے، ائمہ نے، کہ اختلاف جہاں ہوتا تھا فرماتے تھے اجماعہم حجت قاطعہ، اگر سارے علماء امت کے طبقات کسی چیز پر مجتمع ہو جائیں، ایک ہی رائے پر متفق ہو جائیں تو وہ اجماع حجت ہو جاتا ہے۔ واختلافہم رحمت واسعہ، اور اگر ان میں اختلاف ہے نقطہ نظر میں تو فرمایا اختلاف رحمت اور وسعت ہے، اس سے امت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے، اور یہی قول حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر کے پوتے حضرت قاسم کا بھی ہے، اور عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ دارمی نے روایت کیا،
اختلاف الفقہا میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے تمام اصحاب باہمی اختلاف نہ کرتے، ان کے درمیان دینی مسائل پہ اگر اختلاف نہ ہوتا، تمام صحابہ کی رائے ایک ہی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ فَتَارَكَهُ رَجُلٌ تَرَكَ السُّنَّةَ، اگر کسی شخص نے امت میں سے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہوتا تو گویا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کر دی، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وَلَوِ اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدٍ أَخَذَ بِالسُّنَّةِ، اور ان میں اختلاف ہوا تو کسی ایک نے بھی کسی ایک صحابی کے قول کو اگر اپنا لیا تو گویا حضور کی سنت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے حضور علیہ السلام کی سنت کو پا لیا ایک کے قول سے بھی۔ تو اختلاف اگر خیر کے لیے ہو تو وہ رحمت اور وسعت ہوتا ہے، اجتماع ہو جائے، اجماع کسی مسئلہ پر ہو تو وہ حجت ہوتا ہے، مگر اختلاف کو ڈیل کرنے کے لیے جدال احسن، جتنا عمدہ طریقہ ہوگا اتنا اس میں خیر ہوگی۔ اور دائی کے لیے چاہیے کہ وہ فرائض و واجبات اور سنن و نوافل میں بھی کمی نہ کرے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرے، صدق اور زہد اور ورع اور سخاوت اور سچائی اور حسن خلق اور پرہیزگاری، اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، کیونکہ اس کے کردار سے، سیرت سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہے۔ اور اخلاق سیئہ سے پرہیز کرے، بخل نہ رکھے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تکبر نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، اپنے آپ کو عجب، دوسروں سے بڑا نہ جانے، غیبت نہ کرے، دوسروں کے نقص نہ نکالے، پردہ نہ اٹھائے کسی کا۔ جتنے ان عیبوں سے پاک کرے گا اتنا دائی نکھر کے انبیاء کی سنت میں فنا ہوتا چلا جائے گا، جتنے اخلاق حسنہ کا پیکر ہوتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی سوچو کہ آقا علیہ السلام کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت ہے اس کے پاس علم کی اور دعوت کی، ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا نیکی اور تقوی اور صالحیت عبادات میں بھی اور معاملات و اخلاق میں بھی نہ صرف اس کو منور کرتے ہیں، اس کی دعوت کو بھی روشن اور مؤثر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے ہم سب کو خیر کے ساتھ نوازے اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے ہمیں محفوظ و مامون کرے۔ بار دیگر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی مجلس انشاءاللہ تعالی ایک اچھا نصاب ثابت ہوگا تمام داعیان دین کے لیے اور دعوت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے اور دین کے نور سے ہمیں روشن کرے، ہماری سیرتوں کو اور ہمارے ظاہر و باطن کو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔